تو اور یہ دیکھیں کہ یہ صورت کون سی ہے، سورہ نمل، ٹھیک ہے، اور مکی صورت جو کہ مکہ میں اللہ اپنے محبوب آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے، اور یہ قصہ بھی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ بات سمجھ رہے ہیں کہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سنا کس لیے رہا ہے محبوب عالم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ تربیت اور رہنمائی کس کی ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور موجودہ زمانے میں جو ان کے ساتھی کی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین تھے ان کی تربیت ہو، ٹھیک ہے، ان کی تربیت ہو سکے اور رہنمائی ہو سکے۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں کسی بھی لڑائی جھگڑے اور نام لینے لیے بغیر جو کسی فقہ کا، کسی علم کا، یا کسی پیر کا، یا کسی گدی نشین کا، یا محدث کا، کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ سب ہمارے محترم ہیں، اور موجودات کرامات اور روحانی جو قرآنی علم ہے کو مکس اپ کر کے معاذ اللہ جیسے مکس اچار بیچتے ہیں، ویسے یہ دین فروغ جو ہے اس دین کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا بیچ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر میری بحث کسی سے نہیں ہے، بس وہ بتا رہا ہوں جو بیان کر رہا ہوں، جو رب قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان بھی کر رہا ہے، اور اس لیے کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیکھے اور سمجھے دین اور قرآن کو، اور غور و فکر کرے اس پہ، اور دنیا اور آخرت میں اس سے مستفید ہو کر کامیابی حاصل کرے اور کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور غالب کر بھی لے خود کو، اور دین کو بھی غالب لے ہے، ٹھیک ہے، کفار کے، اور اللہ کا حکم دین اور نافذ جو ہے عمل کر دے زمین پر، جو اس قرآن میں موجود علم اور احکامات اور تربیت سے ہی ممکن ہے، وگرنہ جو کسی صورت ممکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے۔ اب وہ عام انسان نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اس دعوے کو پورا بھی کیا، اور تخت سامنے لے کے بھی آیا اور پیش کیا، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، واللہ حق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ٹیکنالوجی بھی اب تو اس انتہا کو پہنچ رہی ہے کہ وہ کوئی چیز جو ہے امریکہ یا انگلینڈ میں پڑی ہو، اور کسی ٹیکنالوجی اور علم کے پروسیس سے اس چیز کے پارٹیکلز کو، یا یہ چیز جو ہے اس عمل یا پریکٹس کیا جائے، تاکہ یا اس پریکٹس کے تحت جو اتنی بڑی چیز ہو اسے چند لمحوں میں، سیکنڈ میں آپ کسی اور جگہ منتقل کر سکیں، ایسا ممکن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مابرۂ عقل بات ہے کہ یقین نہ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ جب قرآن پہ یقین ہے تو پھر اس بات پہ بھی یقین کرنا ہے آپ نے۔ ہم صرف دھوکہ کو سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جلدی یقین بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس شے کا کوئی تصور اور خیال بھی اس طرح سے نہ ہوگا جو ہمیں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یقین دلایا جاتا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوش تب آتی ہے جو اپنا ایمان، دین اور دولت یا روح ضمیر بیچ چکے ہوتے ہیں، یا بکوا لیتے ہیں، گنوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم کس صورت اس بات پر تیار ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی بات سنیں، شاید وہ ٹھیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا صحیح کہہ رہا ہے وہ انسان کے نہیں، ہمارے بھلے کے لیے کہہ بھی رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حال اور شر کی پہچان ہمیں نہیں ہے واللہ، ٹھیک ہے، کیسے ہوگی جب سیکھا ہی ہم نے صرف دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح غلط کی تمیز یا اصل نقل کی تمیز جو ہے خیال تک بھی میں جو نہیں آتا ہمیں، ٹھیک ہے۔ حلال اور حرام سب ایک جان کر یا ٹھیک سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے نو یو سی می یا نیور سین، اس طرح کے نام سے، ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے نام کے ساتھ، جس میں 5 جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا گروپ ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ ریسنٹلی اس کا لاسٹ پارٹ بھی آیا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو گروپ ہوتا ہے جو لوگوں کو لائیو شو میں جو ہے جادو کے کرتب کی جو نئی نئی ٹرک سے حیران و پریشان کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں موجود آڈینس جو ہے اسے سچ مان کر، جو کہ بظاہر حقیقت لگتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت کے نزدیک ترین بھی نہیں ہوتی وہ بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ شے یا عمل لیکن ایک ٹرک اور پریکٹس کے تحت پوری آڈینس اور شہر کو ویسے ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور دانت سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتفاق ہو تو وہ مووی دیکھیے گا ضرور، اس میں بھی اس طرح کی ایک چیز سے یا شہر پریکٹس عمل دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کہ وہ جو اوپر جو بیان ہو رہا ہے وہ معاذ اللہ کوئی جادو یا وہ نہیں ہے، وہ اللہ کے علم کی کتاب ہے اور اللہ کا علم ہے، یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اب اس کو جادو نہ سمجھیں، اس کو جادو نہ معاذ اللہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک صرف آپ کو اگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اس طرح کی ایک چیز یا شاید جو پریکٹس عمل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ دوسرے شہر میں رہ کے امریکہ یا لنڈن کے کسی بینک میں جو ہے ڈکیتی سر انجام دیتا ہے، اور لائیو شو میں یہ سب کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے لوٹے ہوئے جو پیسے ہیں وہ عوام الناس میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے خود الا کر پی رہی ہوتی ہے، انجوائے کر رہی ہوتی ہے، عوام جو ہے خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا اس طرح سے جو ہے اصلی زندگی میں بھی جھوٹ اور مختلف ٹرکس کو استعمال کر کے یا عمل سے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور ہم بن بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر حالانکہ کوئی جو نیکی اور نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں دین و فروشی اور اس عمل میں اس کا ساتھ جو بڑی خوشی اور سعادت سمجھ کر سر انجام دے دیتے ہیں، جس کا جو اصل دین اور دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہماری عقل دھوکہ کی عادی ہے، اس لیے جھوٹ اور شر کو سچ جلد مان لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ماننے پر مجبور بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے اس عقل میں موجود غلط علم دھوکہ کے علم یا ناپاک اور غیر اسلامی اور شرعی علم کو ایریز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اسے علم کو ایکسچینج کرنا ہوگا اس نافع علم کے تحت، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیٹا بھی غلط سیو ہے یا محفوظ یا موجود ڈیٹا ہے جو وہی غلط ہے، واللہ صرف اور صرف اس دنیا کے حاصل و حصول کے لیے ڈیٹا سیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب عقل اس ڈیٹا کو سچ اور حق مان کر کام کر رہی ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو کر رہی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو جڑ یعنی روٹ جو ہوتی ہیں یا جڑیں جو ہوتی ہیں وہ کاٹنے اور صفایا کرنے کا کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں، اور نشاندہی اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ خیر آگے تفسیر اس رکوع کی مکمل کرتا ہوں۔ تخت سامنے آیا، جب ملکہ بلقیس کو دکھایا گیا کہ اور پوچھا گیا کہ پہچانے اس طرح تخت کو، تو کہنے لگی کہ یہ تخت تو ہو میرے تخت جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ محل کے اندر فرش کو دیکھا یا محل کے اندر داخل ہونے لگی تو دیکھتی ہے کہ اس محل کے فرش ایسا دکھائی دیتا ہے یا معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کا حوض ہو، تو وہ اپنی شلوار یا لباس جو بھی ضیبتاً کر کے اٹھا کے چلنے لگی، تو اسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ حوض نہیں ہے، یہ فرش ہی ہے، اور اس کو ایک خاص میٹیریل لگا، خاص شیشہ جو کہ اس فرش کے نیچے بھی نصب کیا گیا، اس کے وجہ سے یہ پانی معلوم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی اور اپنی ٹیکنالوجی اور ان کی ٹیکنالوجی کو دونوں کو ہم نظام میں رکھیں، پھر سوچیں کہ وہ کس قدر ذہین اور ٹیکنالوجی رکھنے والے انسان تھے، وہ قوم تھی، ٹھیک ہے، جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق ہماری ٹیکنالوجی زیرو ہے یا زیرو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو خاص شیشہ کو جس فرش پہ نیچے نصب ہے۔ اب یہ ساری صورتحال دیکھ کر اور سمجھ کر حیران ہوئی وہ ملکہ، اور اس نتیجہ پر پہنچی اور کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے معمولی انسان یا بادشاہ نہیں ہے، جیسا کہ وہ انہیں مال و دولت کا لالچ دے کر آزما بھی چکی تھی کہ وہ دنیا کے مال و دولت کو جو ہے کہ لالچی ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیسا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں جان چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روک دیا تھا اسے اور اس کی قوم کو جو وہ کفریہ اور لادینیت پر مبنی علم کر رہے تھے، جو وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کے، اس سے کہہ دیا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اب سلیمان علیہ السلام نے بتایا اور رہنمائی کروائی کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ حوض ہے، اور اس بات کا اور شدت سے احساس کروا دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ کا ان پر بہت کرم ہے۔ اور اب سلیمان علیہ السلام کو وہ کہنے لگی کہ میں جو کہ اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، ٹھیک ہے، وہ مان گئی، اب ایمان لاتی ہے اب آپ کے رب یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر جو رب العالمین ہے یا تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ تو جب سوچیں کہ اس امت کا جو ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے، تو آج کا ولی یا اللہ کے نبی کی جو امت ہے ان کے اولیاء کا درجہ اور مرتبہ کیسا ہوگا، اور وہ کیسے کیسے کام کر سکتے ہوں گے۔ اس قرآن کو سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ اس قرآن کو جو اللہ کی کتاب ہے اور سب سے عظیم کتاب ہے اور عظیم نبی پہ نازل ہوئی ہے اور عظیم امت کی بات ہو رہی ہے اور سکھایا جا رہا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹی ویوں پہ یا یوٹیوب پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اصل اور حق سچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔